اکرم، بہت بہت شکریہ اس قرآن کے لیے جو تم نے جزدان بنایا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، خدا قبول کرے۔ خدا ہم سے کچھ قبول نہیں کرتا، سلامت رہیے۔ اگر قبول نہیں کرتا تو نہ خوبصورت بنتا نہ تمام ہوتا۔ بس قبول نہیں کیا اس لیے کہ میں اس کے کناروں کو گوٹا لگانا چاہ رہی تھی، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ خدا تمہیں سمجھے۔ دادا جان، آپ نے اشتہار دیکھا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اشتہار چھپ گیا ہوگا۔ ابھی کوئی فون کرے گا اور کہے گا کہ شام کو دکان دیکھنے آئیں گے۔ چلیں شام تک دکان میں رہتے ہیں۔ تم یہیں رکو، فون کے جواب دو۔ دادا جان، آخر کیا ضرورت ہے دکان کے ایپ بتانے کی؟ ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، خود اچھی طرح دیکھ لیں گے، چھان پٹک لیں گے، ہمارا بھی کام ہو جائے گا۔ دادا جان کو کون سمجھائے؟ بابا میں گاڑی میں ہوں۔ ناشتہ کر لیا؟ جلدی جلدی یونیفارم پہنو۔ ماما، ہاں، کوئی کام؟ آج بھی بابا کے پاس دفتر میں رہو گے؟ ان کو بنگلے پر لے کے جانا ہے، ملاقات کرانی ہے۔ اپنا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ مریم، مجھے یاد دلانا کہ 10 بجے دوا پینی ہے۔ جی بیگم صاحبہ۔ واہ واہ، صبح بخیر، باہر آئی ہیں؟ ڈاکٹر، رامین کو کیا ہوا اور کیوں؟ کیوں تمہارے صاحب رامین کو اپنا کام نہیں کرنے دیتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں کرنے دیتے؟ یہ کہا سنا اتنا آسان نہیں ہے، آپ دور ہی رہیے ان سب سے۔ صاحب بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح حل ہوگا یہ سب کچھ۔ یہ کہا سنا رامین کی شادی کرنے یا نہ کرنے سے تو تعلق رکھتا ہی نہیں ہے نا؟ شادی؟ شادی کب سے جرم ہو گیا کہ صاحب اسے اپنا کام نہیں کرنے دے رہے؟ بس شاہ رخی کی بیٹی کا معاملہ نہیں ہے۔ شاہ رخی کی بیٹی؟ وہ تو رامین کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ موٹا گنجا سا؟ نہیں، اس کا باپ گنجا ہے، فرم کا سیکرٹری۔ وہ کون ہے؟ صاحب کی فرم کے سیکرٹری، صاحب کی سیکرٹری، آپ نہیں جانتی؟ ہاں ہاں ہاں، وہی جس کا باپ نشہ کرتا ہے؟ خدا کی پناہ، بات گھر تک آ گئی ہے۔ بات؟ کون سی بات؟ ماما جانی، یہ صبح صبح آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ اگر مجھ سے باتیں اگلوانا چاہتی ہیں تو کہہ دیتا ہوں کہ صاحب اتنے کچے نہیں ہیں۔ اگر رامین نے آپ کو شاہ رخی کی بیٹی سے شادی کے بارے میں کچھ بتایا ہے تو میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ اس خاندان کی عزت و آبرو کی خاطر آپ اسے سمجھائیے۔ عزت و آبرو تو اس گھر کی آپ کی تشریف لاتے ہی چلی گئی، اب میں اسے کیسے واپس لا سکتی ہوں؟ یہ صلہ ہے محبت کا ہے، کاش میں نے روزہ رکھ لیا ہوتا، دماغ پکا دیا۔ ہیلو قاسم، میں ہوں جاویدیان، فون اٹھاؤ۔ آخر کیوں 2 روز سے جواب نہیں دے رہا ہے؟ میں کیا جانوں، مجھے بتائیے تو صحیح کیا کام ہے اس سے؟ جا کر اپنے سپوت کو اٹھاؤ اور بلڈنگ بھیجو۔ چلا گیا۔ جلیل، میں رامین کے بارے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، جاننا چاہتی ہوں کہ کیوں اس کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہو؟ تم سے کس نے کہا، رامین نے یا اس نے؟ مجھے کیا پڑی ہے؟ کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، میں نے اپنے بچے کی حالت دیکھ کر بھانپ لیا ہے۔ اب بات کے لیے رہنے دو۔ جلیل، میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جلیل! ماما جانی، میں نے کہا تھا نا، دیکھیے۔ بیگم صاحبہ، یہ آپ کا شربت نہیں چاہیے۔ ایکسکیوز می، گھڑی ہوگی آپ کے پاس؟ وقت کیا ہوا ہے؟
لائسنس کی مشکل ہے یا سرمائے کی؟ کچھ نہیں، پرسنل پرابلم ہے. دہج کے ساتھ برا لگ رہا ہے. کیا مطلب؟ کچھ نہیں، میں نے یوں ہی آئیڈیا لگایا تھا، لیکن میرے خیال میں زور زبردستی سے بات منوائی جا سکتی ہے، مگر ایک ساتھ ان کے سامنے مت آؤ. اگر اس طرح روبرو کھڑے ہو گئے تو مشکلات بڑھ جائیں گی. مشورے کا شکریہ. شکریہ. مختصر یہ کہ ہم جوان بچے ایک دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن بابا سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں. واقعی؟ ہاں. سلام صاحب. سلام صاحب یہ سامان آپ کی گاڑی میں رکھ دوں؟ نہیں نہیں نہیں، میری گاڑی میں نہیں، جاویدیان صاحب کی گاڑی میں. آپ کا ہے. شکریہ. میرے خیال میں تمہارے ڈیڈ نے حشمتیان صاحب کو شیشے میں اتار لیا ہے. لگتا تو ہے. یقین کریں صاحب، اس بم نے ناک میں دم کر رکھا ہے. ماشا حسن، پہلے مہمانوں کو چلے جانے دو، بعد میں. میں تو فون اٹھاؤں گا اور بیگم صاحبہ سے شکایت کروں گا. مجھے نہیں لگتا کہ حشمتیان صاحب کسی کو بھتہ دیتے ہوں. بہت ضروری نہیں، پریشان نہ ہو. میرے خیال میں گھریلو جنگ ہے. ہم نے تو سوچ بچار کر لی ہے، بعد میں فون کر. اگرچہ رسم رفاقت یہ نہیں. جو باتیں ہم نے کی ہیں اس سے رفاقت قائم ہو جائے گی. بیٹھو 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 بیٹھو. اور رامین چلیں. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. احتیاط کرنی پڑے گی. یہ لگتا چوزا ہے لیکن وکیل بڑا سیانہ لگتا ہے. گھیر لیا ہے. تمہیں کیسے پتا چلا؟ ابھی کہتا ہے کہ 50% کے سرمایہ میں بغیر کسی ذمہ داری کے شریک ہوں گا، مگر اس شرط پہ کہ اس کے برابر کا سرمایہ میرے پاس گروی رکھو. اچھا ہے بابا، اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو یہ کام نہیں کرتے. جلدی چلو. یہ نہیں ہو سکتا. میں نہیں چاہتی کہ آپ اس سے بات تک کریں. آپ ایسا نہ کریں، میں خود آپ کو قرض لے کر دوں گی. میں آپ ہی کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسی ہوں. آپ اور آپ کا لا علاج درد. آخر میں کیا کروں؟ میں دیکھتی ہوں کیا کر سکتی ہوں. آپ میرا انتظار کیجئے، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں. اگر سچ مچ یہ چیک لے آیا تو آپ مان جائیں گے؟ کیا میں تمہاری طرح بے وفا ہوں؟ کہوں کچھ اور کروں کچھ؟ تو پھر آپ اپنی بات پہ قائم رہیے گا. کس بات پر؟ جناب آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں اس بم کے بارے میں کچھ کریں. چیخ کیوں رہے ہو تم؟ یہ اس جوادی کے بچے کو کہو. جوادی، میں نے تم سے نہیں کہا کہ اس کو نیا پمپ لا دو؟ نہ. نہیں؟ ٹھہرو ذرا، بتاتا ہوں کہاں جا رہے ہو. میں کوئی خزانے کے دروازے پر بیٹھا ہوں کہ اس کام کے لیے ایک آدمی رکھوں؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری والدہ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری والدہ کیا واٹر کی ڈرم میں رہتی ہے جو ہر وقت بیمار لگائے رہتے ہو. تم ایک کام کرو، اپنی والدہ کو کسی اسپتال میں بھرتی کروا دو. جب کبھی بھی وہ بیمار ہوں گی وہیں داخل ہو جائیں گی اور ڈاکٹر اس کا بڑے آرام سے علاج کر سکیں گے. میری والدہ کے بارے میں ذرا سنبھل کر بات کریں. دیکھو ذرا حسن بابا ہے، چپ کر کے گاڑی چلاؤ ورنہ جو منہ میں آئے گا تمہیں کہہ دوں گا. اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں صاحب. ابھی میم صاحب کو فون کرتا ہوں، سدھار لیں گی آپ کو، دیکھ لیجئے گا. کیا سوچتا ہے نہیں معلوم. سمجھتا ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، ضمانتی چیکوں کے بستے مانگ رہا ہے. ہماری شکلوں پر چور لکھا ہے. سب کو فون کرو، سب کو فون کرو کہ اگلے ہفتے میٹنگ بہت ضروری ہے. یہ مت بتانا کہ کیوں ہے، صرف یہ کہنا کہ جلیل تم لوگوں سے ملنا چاہ رہا ہے. یعنی آپ معاملہ کرنا چاہتے ہیں؟ سب کو اطلاع دو. دیکھوں تو صحیح ان سے حفاظتی چیک لے سکتا ہوں یا نہیں. جناب کاظم مہلوجی صاحب آئے ہیں. جائیے محترمہ، اپنا کام کیجیے. کاظم یہاں ہیں؟ کیوں اندر نہیں آئے؟ جناب وہ آفس آئے اور پھر آپ جائیے اپنا کام کیجیے.
चले गए, नहीं रुके। क्या नहीं रुके हैं? उसका भी दिमाग खराब हो गया है? उससे कहना कि 10 बार फोन किया है, जरूरी काम है। साहब, आपने उन्हें अपने भाई के घर भिजवाया था, क्या किया आपने? अफसोस की बात है, आप अपने आप को देखें। आप जैसा इंसान और वो पत्थर के दौर का आपका भाई बहादुरी कबाड़िया और वो धनिया बराबर हैं। काजिम ने क्या कहा है? ओ, मैंने पूछा है काजिम ने तुमसे क्या कहा है? आपके भैया सुधरने वाले नहीं, लेकिन इसके लिए गम करने की जरूरत नहीं। काजिम आप पर फिदा, लेकिन माफ कीजिएगा, ये सब आपकी औलाद का किया धरा है। ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, सही सही बताओ क्या हुआ है। पता नहीं आपके भाई को उन्होंने क्या कहा और आपके भाई ने उनसे क्या कहा। कहें अब आपको उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। वैसे बादशाह अपनी मुमलिकत की सलाह खुद समझता है ना? बाकी आपकी मर्जी है, एक दिन इस बारे में सबको पता चल ही जाएगा। सीमा, देखो तो सैयद गफूर धनिये का नंबर है या नहीं? नहीं है? शाहीन को फोन करो। हाँ, मेरा ख्याल में कोई इश्तिहार तो दिया है उन्होंने। लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। बाबा, हम तो खुद खत पे रोजगार हैं। इनकी दुकान आखिर कौन दुकानदार खरीदेगा? मार्केट में है ही क्या? हाँ जी, कोई आया तो है। मैं जरा गपशप करता हूं इससे, बाद में आपको फोन करता हूं। मैं वो दुकान बंद कर रहा हूं, मस्जिद जाऊंगा, बाद में यहां आता हूं या घर नहीं मालूम। मेरी बात सुनो वीना, जो भी फोन करे उससे अगली मुलाकात का वक्त तय कर लेना। मैं इस आने जाने से शक का शिकार हो गया हूं। ठीक है, मैं उससे बात करता हूं। खुदा हाफिज। तो जनाब, आपने देख लिया, किताब रख दें। मैंने अर्ज किया कि यहां मामला करने में मुझे शदीद कराहत महसूस हो रही है। हुजूरे वाला, आप परेशान ना हो, कोई मत बताइए। आप मेरी खाला के बेटे हैं जी? बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाइए। इतना सख्त रवैया क्यों इख्तियार कर रहे हैं जनाब? दुकानदारी करने के लिए ग्राहकों से नरमी से बात करनी होती है। अब ये तो कोई बात ना हुई ना कि सवाल चुना और जवाब कर दो। ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर आओ। जी चाचा जान। से क्या कह रहे थे? किससे? जामाबाजी की जरूरत नहीं, क्या कह रहे थे? हाँ, उससे। दरअसल मेरी घड़ी खराब हो गई है, मैं उससे वक्त पूछ रहा था। टाइम पूछने में आपको एतराज है? नहीं, आखिर क्यों तुम कुर्सी लगाकर यहाँ बैठे हो और हर आने जाने वाले से टाइम पूछ रहे हो? धोखेबाज। अंकल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आइए आप खुद ही पूछ लीजिए। और तू ही वो नमक हराम है जो मेरी दुकान के खरीदारों को रोक रहा है। किसने तुझे कहा है बेहया? तेरे बाप ने इसी बिल्डिंग का तुझे दरोगा बनाया है। क्यों मेरे पीछे पड़ा है? यानी क्या हमारी घड़ी खराब भी नहीं हो सकती? क्या हुआ? मुझे क्या पता, इन्हीं से पूछ लो। कोई किताब खरीदने आया था इनके पास, मैंने टाइम पूछ लिया तो कह रहे हैं कि तुम मेरी दुकान के खरीदार को जानबूझकर भगाना चाह रहे हो। बहतान लगा रहे हैं मुझ पर, झूठे कहेंगे। मैं झूठ बोल रहा हूँ? अंधे कहीं जनाब, आप ही जाने दीजिए। अरे झूठा हूँ। तुम भी दुरुस्त साबित करो, जाने दो। अंकल, बुरा मानने की जरूरत नहीं, ये दुकान बिकने वाली नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर? सब कुछ तो करके देख लिया आपने, बीवी बच्चे तक आपसे नाराज हैं। अपने बेटे को दुकान दे दीजिए, समझ में नहीं आती आपको? मेरी समझ में नहीं आता। मैं कहता हूँ तुम चुप करो शाहीन।
हाजी साहब आप ही ख्याल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। आपको देखकर दिल बाग बाग हो गया। आप ठीक है ना? आपकी जरा नवाजी। आपके मोहल्ले का बच्चा हूँ, इसी गली में रहता हूँ। हाँ? एक छोटी सी गुजारिश है आपकी खिदमत में। हाँ बोलो। जिसारत कर रहा हूँ, सुना है कि आप अपनी दुकान बेच रहे हैं, वही जो मार्केट में है। हाँ खुदा से यही उम्मीद है। आप अपनी बात कहिए। समझ नहीं आ रहा किस तरह कहूँ। दरअसल बात यह है कि आपकी शोहरत इस मोहल्ले में बहुत ज्यादा है। हक व इंसाफ यही है जो आपके बारे में मैंने सुना है, और इसलिए आज आपके दरवाजे पर आया हूँ। अभी ताज़ा जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि अपनी जिंदगी का आगाज आपकी दुकान से करूँ। मेरा कहने का मकसद ये है जनाब कि अगर आप मुझे अपनी दुकान दे देंगे तो मैं अपना कुछ कारोबार शुरू कर सकूंगा। कुछ सामान वगैरह लेकर दुकान में डाल दूंगा और कामयाबियां मिली तो कुछ जिंदगियां संवर जाएंगी। आपको नई जिंदगी मुबारक। कितना पैसा है? बाखुदा कुर्बान जाऊं आपकी समझ पर हाजी साहब। अब तक दुकान का सौदा तो नहीं हुआ ना? कौन है? नहीं अभी तो नहीं। अपनी तो चादर तो हुजूरे वाला आपको इस माह मुबारक और आपके रोजे का वास्ता ना कीजिएगा। बहुत इंतजार किया है। हजरत अब्बास की कसम, अगर ये नहीं पता होता कि आप खुदा तरस आदमी है तो कभी नहीं कहता। ठीक है, अदायगी किस तरह करोगे जब दुकान तुम्हारे हवाले की? किसका माल है जो बख्शा जा रहा है? जनाब आप क्या कह रहे हैं? घर में अंधेरा करके मस्जिद में चिराग नहीं जलाया जाता। रहा लीजिए। लड़की माफ करना आपा, मैं आली हुजूर से गुफ्तगू कर रहा था। आप पहले मुझसे बात करें। तुम अंदर जाओ, मुझे मालूम है क्या करना है। दादा जान आप अंदर आ जाइए। मेरी दुकान का आप मेरी इजाजत के बगैर किसी से भी सौदा नहीं कर सकते, समझे आप? मोहतरमा, आपके दादा अब्बू को दूध पीते बच्चे थोड़ी है कि मैं इनको धोखा दे दूंगा, समझिए आप? औरतों से किसी खैर की उम्मीद नहीं। क्यों नेकी की राह में हायल होना चाहती हैं आप? आप खुद को मर्द कहते हैं? मर्द कहते हैं? मर्द तो वो है जो कानून के खजाने से भी अपनी जरूरत के मुताबिक लेकर आता है। तुम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की कसम खाकर अपनी हालत खराब बताते हो। उसी मौला की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरी हालत तुम जो गाड़ी वाले से हो बहुत खराब है। अपना नाम तो बड़ा यहाँ से उठाओ, किसी और का दरवाजा खटखटाओ। अगर मैं अपनी दुकान को न्याज में बांटना चाहूंगी तो पहले इश्तेहार दूंगी, और अपनी मुफ्तखोरी का सर्टिफिकेट भी साथ लाना ना भूलना। माफ कीजिएगा, लेकिन इन औरतों के मुंह कौन लगे? फिर कभी इंशाल्लाह बाद में हम और आप अलग बैठकर इस मामले पर बातचीत कर लेंगे। लेकिन मैं आप और आपके घर से बुरी तरह नाउमीद हो चुका हूँ। लेकिन आप और आपकी पोती कभी किसी से इंशाल्लाह नाउमीद ना हो। ठहरो जरा। क्या ठहरो? सुनो, तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? आबरूदार मोहताज सर झुकाकर बगैर दुआ के अपनी राह लेता है। दादा जान, बख्शिश की भी कोई हद होती है। बगैर उम्मीद के खौफे खुदा इंसान को बावला कर देती है। हम मासूम नहीं है कि हर एक के दिल का हाल मालूम कर लें। मैं और आप अक्ल नाकिस रखते हैं, मगर ये अक्ल नाकिस हमें इतना तो बताती है कि कौन मोहताज है और कौन गिदड़ भेड़िया। और बताइए ये था कौन कि जिसको ये मालूम है कि मैं आपकी पोती हूँ? पड़ोसियों ने अगर सुन लिया तो क्या होगा? खुश अखलाकी से भी ये काम हो सकता था, बदतमीजी की क्या जरूरत थी? माफ कीजिएगा, अगर वक्त पे ना पहुंची तो उसकी चिकनी चुकड़ी बातें असर दिखा गई थी। तुम्हारी दुकान करने की वजह से तुम्हें कुछ नहीं कहता। इखलाक की भी हदूद होती है। जब बहार आई तो सहरा की तरफ तुम्हारी भतीजी तुम्हारी दाल नहीं गलने देगी। दीना यार क्या बताऊं, मैं तो तुम्हारे बाबा को टोपी पहना चुका था, एकदम वो शेर की बच्ची आई और सब धर्म भरम हो गया। अबे बुद्धू कहीं के, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अब्बा मियाँ से अकेले में मिलना? वो शेर चिल्ली, बिल आखिर क्या होता? मैंने तो अपनी तरफ से 5000 का इजाफा भी कर दिया था। नासिर, उससे कहा तुमने 10 तुमान। तो क्या उसमें तुम्हारी खूबसूरत सूरत का इजाफा करता? जोश मत दिखाओ, तुम्हारे बच्चे दूध से महरूम रह जाएंगे। अबे जा।
کس کو فون کر رہے ہیں؟ اس لڑکے کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے والد کا قرآن تیار ہے. آپ افطار کریں، میں ذرا فون ملا لوں. مجھے پتا ہے، میں نمبر ملا رہا ہوں. کسی خاتون نے اٹھایا تو؟ اٹھاتی ہے تو اٹھانے دو. یہ 2 ہے یا 3؟ 2. جناب نازمی صاحب کا گھر ہے. السلام علیکم محترمہ، مجھے نازمی صاحب سے کام ہے. میں صاحب زادہ ہوں. کیا دوبارہ فون کروں؟ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے والد کا قرآن تیار ہے، بس آ کر لے جائیں. الحمدللہ میں گھر پر ہوں. ان کو افطاری کرنے دیں، بعد میں کرتے ہیں. شاید حضرات ہی آ کر لے جائے. السلام علیکم، معاف کیجیے گا، غلط ٹائم پر فون کر بیٹھا. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ والد گرامی تو ٹھیک ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں. کیا مطلب ہے آپ کا؟ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ سے دادا جان؟ یعنی کیا قرآن اب نہیں چاہیے؟ یہ قرآن آپ کی ملکیت ہے، آپ کے والد کی. میرا کام تو صرف جلد باندھنا تھا. اچھی بات ہے، رہنے دیں، شکریہ کریں اور کاٹ دیں، افطار کا وقت ہے. آ جائیں. یہ سب جو زحمت اٹھائی کوئی فائدہ نہیں ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے کچھ کہا تھا. پیسوں کا مسئلہ نہیں، میں تو اس کا خادم ہوں. قرآن کی جلد سازی کا یہ کام میرے گھر برکت لایا ہے. مگر آپ کو خدا کا واسطہ فون بند مت کیجیے گا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہلو ہلو. یعنی کیا؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. پھر شروع کر دیا تو نے. اٹھیے، آئیے افطار کیجیے. آپ کی مشکل یہی قرآن ہے کہ جس کا جزدان میں نے سیا. اب کوئی پڑھے گا نہیں کہ اس کا ثواب مجھے مل سکے. اگر یہی حالات رہے تو در در قرض کے لیے پھرنا پڑے گا. چلیے اٹھیے. دادا جان اٹھیے، سب ٹھیک ہو جائے گا. موسیٰ اور ہارون نے کہا، پروردگار، فرعون کی سرکشی سے ہمیں خوف ہے. خدا نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں، دیکھتا ہوں. پھر دونوں فرعون کی جانب چل دیے. انہوں نے کہا، ہم دونوں تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، بس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو، ان کو شکنجہ اور عذاب نہ دو. بے شک ہمارے پاس تمہارے پروردگار کی عطا کردہ آیات اور نشانیاں ہیں. سلام ہو ان پر جو راہ ہدایت پر چلتے ہیں. ہم پر وحی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو خدا اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، حق سے منہ موڑ لیتے ہیں، سخت عذاب چکھیں گے، سخت عذاب چکھیں گے. میں کھولتی ہوں. میرے لیے ہمیشہ بدخبر رہی ہو. اپنا قرآن پڑھو. کون؟ کیوں وہاں کھڑے ہو؟ اندر آؤ. اندر نہیں آؤں گا، یہاں تک آ گیا یہی کافی ہے. میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارا بہت بہت شکریہ. بس یہی کہنے آیا تھا. اندر جاؤ، دروازہ بند کر لو. لا الہ الا اللہ. اسی دکھاوے کی وجہ سے اس بد اخلاق بہادری نے کہا کہ تمہارے پاس نہ ہوں. میری بیوی نے منع کیا. میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. سید،
میں نے کب تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے کہ یہ صلہ مل رہا ہے؟ میں نے کیا تمہیں کوئی تکلیف دی تھی؟ کون سی برائی؟ کیا صلہ؟ کون سا صلہ؟ میں نے تم سے کہا تھا کسی نے میری گاڑی چرا لی ہے اور وہ واپس لے آئے گا، کہ تم نے جا کر اپنے بھیا سے میری شکایت کر ڈالی۔ تم سید ہو، تم ایک نیک اور شریف آدمی ہو، ہم سب کے لیے نہایت قابل بھروسہ انسان ہو، مومن ہو۔ میں نے تمہیں تمہاری مرحومہ بیوی اور مرحوم بیٹے کی قسم نہیں دی تھی کہ ہماری زندگی میں تھوڑا سا سکون آیا ہے؟ کسی سے کچھ نہ کہنا۔ واللہ باللہ، پیر و پیغمبر کی قسم، میں بھیا سے ملا تک نہیں، ان سے شکایت کس طرح کر سکتا ہوں؟ بس تیری ماں نے تیرے حرام خور گدھ بھائی تک یہ بات پہنچائی ہے، اور ریاکار قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو 2 قدم آگے بڑھ تو تیری سے ٹھکائی لگاؤں تو چاروں طبق روشن ہو جائیں گے۔ اب تم نے اس کو بتا دیا اور لے کر چلے آئے؟ ہاں، میں ساتھ آیا ہوں تاکہ یہ بدبخت تیری باتوں میں نہ آ جائے، آیا ہوں تاکہ پیٹ پیچھے یہ نہ کہہ سکو کہ بہادری ڈاکو بھائی سے پیسے ہٹتا ہے اور اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ خاموش رہے بہادری، تو خاموش رہے۔ حاجی، میں نے 1000 مرتبہ اپنے جد کی جھوٹی قسم کھائی ہوگی، مگر روز قیامت پر میرا ایمان ہے۔ صرف یہ جان لو کہ آج شب قدر ہے، میری بیوی شبیداری کرے گی اور اس کی زبان پر صرف آوزاری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مجھے امید ہے اسی شب قدر کے صدقے میں اسی دنیا میں اس کا مزہ چکھو، اور انشاءاللہ تم چکھو گے۔ استغفر اللہ۔ اپنی بیوی کی شب بیداری کی باتیں لے کر بیٹھ گیا۔ یہ بدبخت کلاش تو صرف اس بات پر خوش ہے کہ لوگ آتے جاتے اس کو سلام کریں، اور یہ انہیں جواب دے وعلیکم السلام۔ تم سر سے پاؤں تک ٹیڑھے ہو، آل فال کے سوا اور کچھ آتا ہے تمہیں؟ تمہارے بھیا نے اس بدبخت اور بیچارے کے گھر آدمی بھیجا کہ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، بہادری اس کے گھر والوں کو کچل دوں گا۔ یہ آل فال ہے، یہ بکواس ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ جلیل نے بھیجا؟ کس کو؟ آؤ چلو دھنیے کی اولاد، یہ بدبخت ناٹک باز نوٹنکی کر رہا ہے، چلو آؤ۔ کوئی بات نہیں حاجی، کوئی بات نہیں۔ سید غفور، تم دکان پر لگے برائے فروخت کے اشتہار کو دیکھ سکتے ہو؟ 2 روز ہوئے ہیں، احسان کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کو بیچ کر بھیا سے جو کچھ بھی تمہارا جس کا جو بنتا ہے وہ ادا کر دوں گا۔ تم کیا کرو گے؟ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ ڈرتا ہوں کہیں یہ ماجرا مبادا تنگ نہ ہو جائے۔ سید اولاد رسول، مجھے نہیں معلوم کہ بھیا کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ دکان کی فروخت کا پیسہ تم پر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو چوکیدار بنا کر بٹھا دیا، جو بھی خریدار آتا ہے وہ بھگا دیتا ہے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ میں اس کا مخبر ہوں؟ وہی پست فطرت اس کے گھر آیا تھا کہ گاڑی جہاں چھپائی ہے اس کی جگہ بتاؤ یا سود کا پیسہ دو، جیسے چاہے دو، ورنہ ضمانتی چیک پولیس کے حوالے کر دیں گے، 1 ہفتے سے زیادہ مہلت نہیں دیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی غیرت تم میں باقی ہے، جا کر اس سے کہو کہ میں نے نہیں کہا، اور یہ جو جھوٹ تم کہہ رہے ہو، انشاءاللہ اس پیسے سے کسی کی گرہ نہیں کھلے گی۔ اس قرآنی رات کے حق کے واسطے تم اس سے کسی کا حق واپس نہیں کر سکتے۔ تم دیکھنا یہ پیسہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دکان جو خدا خدا کر کے اس کے ہاتھ آئی ہے، اتنی رقم دے جائے گی کہ سب کا حساب صاف ہو جائے گا، تو دنیا میں اسی کے پیسے گھٹ رہے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، اگر رونے دھونے اور دعا سے کام ہو جاتا تو اس بدبخت کے گریا سے سیلاب آ جاتا اور تجھے اور تیرے خاندان کو بہا کر لے جاتا۔ اس سے میرا پیغام دے دینا کہ بہادری کا انتظار کرے، جیسے ہی میں ٹھیک ہوا کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس سے پہلے میں اس لیے نہیں آئی کہ دادا جان کو تمہاری حقیقت معلوم ہو جائے، ذرا برابر بھی ان لوگوں سے نیکی کی امید نہیں۔ دادا جان، آپ پچھتانا وچھتانا چھوڑیے اور اپنے اوپر زیادہ دباؤ مت ڈالیے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ ارے قصور میرا ہے۔ اپنے بڑے بھائی جلیل کے دربار میں جا کر روبرو ہونے سے بہتر میں یہ سمجھتا تھا کہ دکان بیچ دوں، رفع تکلیف کر دوں۔ مجھے کیا معلوم کہ اب میں بے اتنائی کا شکار ہو جاؤں گا۔
अब कोई मेरे साथ कुरान नहीं पढ़ेगा। अब जब मैं कुरान पढ़ूंगा तो कोई मेरे साथ कुरान नहीं पढ़ेगा। कुरान मेरे भाई को फिरौन का मिस्ताक ठहरा रहा है। नहीं मालूम कि खुदा मुझसे क्या इम्तिहान लेना चाहता है। दादा जान, ये फिरौन कौन है? दरबार क्या है? हुक्म हुआ फिरौन की जानिब जाओ और कहो, हम तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से भेजे हुए हैं। बस बनी इसराइल को हमारे साथ रवाना कर दो, उनको शिकंजा और अजाब ना दो। बेशक हमारे पास तुम्हारे परवरदिगार की अता करदा आयात और निशानियां हैं। सलाम हो उन पर जो हक की पैरवी करते हैं।